بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب ناصر نقوی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ آج دا عظیم و شان پروگرام عظمت صحابہ و اطرت اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ اپنی پوری شان و شوکت نال جاری و ساری، جس طرح تسی آباب جلسہ سنن واسطے حاضر ہوئے، بالکل اسی طرح میں بھی جلسہ سنن واسطے حاضر ہویا، اور انشاءاللہ علماء کرام دے بیانات سنا گے۔ اور جس طرح حضرت مولانا راجہ محمد عادل حبیب صاحب ارشاد فرما رہے سن کہ جلسہ انشاءاللہ انتہائی مختصر ہوئے گا، لیکن میرے علم اندر نہیں کہ انہوں نے جلسہ نے کیوں لمبا کر کے میرے تھرو بھی وقت ضائع کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ میں اپنا وقت بھی علماء کرام نو وقف کر چکے ساں کہ علماء کرام جو مہمان نے انہاں دے بیانات ہون۔ لیکن جس طرح فرما رہے سن کہ اساں ایک تیر دے نال دو شکار کردے ہاں، یہ جس والی شروع تو ہی ایک تیر دے نال دو شکار کردے نے۔ انہاں دا ایک مولوی صاحب او لیٹ نے تو انہاں کیا چلو اے بھی آئے نے، انہاں نو بھی دعا تیر ٹھوک لئیے تو انہاں کو بھی فائدہ اٹھا لئیے۔ اللہ تبارک و تعالی تھوڑی محبت قبول فرمائے۔ دوسرا حضرت فرما رہے سن کہ 4-5 ساتھیاں دی خواہش سی کہ ناصر صاحب دا بیان بھی ہوندہ، حالانکہ ہن میں بڑا قریب تلوکر وچ مدرسہ بنایا ہے، اتھے جمعہ پڑھانا انہاں دی خواہش اتھے بھی پوری کیتی جا سکتی سی، یعنی کوئی بھی عذر ایسا نہیں سی کہ میرا بیان کرانا ضروری ہوندہ، لیکن ایک عذر معقول سی کہ ساڑھے حضرت خطیب صاحب جو مہمان نے وہ لیٹ نے تھے، انہاں دی آمد تک چلو 2-4 باتاں میں توڑے گوش گزار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی آج دا پروگرام ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بڑھائے۔ تے میرے خیال دے مطابق سال بعد پروگرام ہوندہ ہے۔ عادل صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ گھٹے گھٹے نہ رہو، پریشان نہ رہو، توڑے بچو اگر کوئی بندہ پریشان بیٹھا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، وہ دے واسطے دعا کر دیں، اللہ دی پریشانی ختم فرما دے گا۔ یہ تو 9 بجے نے، صبح دے 9 بجے تک بھی جلسہ جاری رہتے تو انہوں خوش رہنا چاہیے کہ اسی مسجد ہی بیٹھے ہیں، پریشان نہیں ہونا، کھل کھلا کے خوش ہو کے دین اسلام دیاں باتاں سننی یا نہیں۔ اس گل دا میرے کو حلف لے لو، بطوڑے بچوں کسے بھی صبح سفر نہیں کرنا سوائے زمان فیکٹری تو اگے اگے، کسے دفتر تے جانا کوئی نہیں، زمان فیکٹری اونج قریب ہے، تے پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، ٹک کے بیٹھو، سکون نال بیٹھو، جتنا بھی پروگرام لمبا ہوئے اعتراض نہیں کرنا، جلسہ بڑا لمبا ہو گیا جی، تساں تو 2 مولوی آکھیا ہے جی، تے پھر ایک نال ودھا گیا جی۔ جدو تواڈیاں شادیاں تے اسی جانے ہاں، نکاح پڑھان، دعوت کرن، کھانا لیٹ ہوندا 4 بجے تک اسی چپ کر کے بیٹھے رہنے ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، ان نکاح پڑھانا ہی پڑھانا، بہنا ہے۔ تے سال بعد جدو مولوی دا نکاح ہوئے، جلسہ ہوئے، مولوی بلائے تے پھر بہنا بھی چاہیے۔ اللہ تواڈا بہنا قبول فرمائے۔ میں قرآن کریم دی ایک آیت پڑھی ہے، انشاءاللہ اسی دی روشنی اندر ایک دشمن دا ذکر کرنا چاہنا جڑا تواڈا اور میرا دشمن ہے، تے اپنے دشمن دا ذکر ضرور سننا چاہیے، تے اس تو بچنا بھی چاہیے، اس تو آگاہ بھی رہنا چاہیے۔ اور یہ دشمن اوے جس دا ذکر
اللہ تبارک و تعالی نے اور جس دی پہچان رب نے کروائی ہے کہ اے تہاڈا دشمن ہے، اس تو تساں بچ کے رہنا ہے، اس تو آگاہ رہنا ہے، تے ایدی گل ہک نہیں مننی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، سارے دے سارے۔ توجہ میرے یاد رکھو، آپس دے اندر کوئی ساتھی گفتگو کرن دی کوشش نہ کرے۔ راجہ فہیم صاحب بار تشریف فرمانے، راجہ ریاض صاحب انشاءاللہ گلاں باتاں صبح ہون گیاں، اندر تشریف لے آؤ تے جلسے دا ماحول ذرا بناؤ۔ باقی مہمان علماء تے تواڈے تو واقف نہیں ہونے تے میں تواڈے اندر بار تو واقف ہاں، مزاج تو بھی واقف ہاں۔ اے جڑی چھوٹی موٹی آپس اندر گھور ہے نا، اے انشاءاللہ صبح کران گے بیٹھک تے دارے تے اللہ دے گھر دے اندر بڑے ادب نال احترام نال علماء دی گفتگو تے توجہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس اندر اللہ تبارک و تعالی نے اے نہیں ارشاد فرمایا کہ مولوی پورے داخل ہو جاؤ تے باقی ادھے ادھے بھی چل جاؤ، نہیں۔ اے اہل ایمان ادخلوا فی السلم کافہ، سارے ایماندار جو ایمان دا دعویٰ کر دیو اسلام اندر پورے پورے آ جاؤ، سارے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان دی گل نہیں مننی، اس دے پچھے نہیں لگنا، اس دی پیروی نہیں کرنی، اس دی چاہت پوری نہیں کرنی۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، میں رب دس رہا ہوں کہ شیطان تہاڈا واضح دشمن ہے، شیطان دشمن ہے۔ اور یہ دشمنی شروع کدو ہوئی؟ توجہ میرے وال، میں بس دو چار باتاں اصلاح لے کرنا چاہنا، اور دوستاں نے کیا کہ حصہ پاؤ، انشاءاللہ حصہ پانا چاہتا۔ یہ دشمنی شروع ہوئی جس وقت حضرت انسان دی تخلیق ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام دی۔ رب نے کیا کہ سجدہ کرو۔ ابلیس جو اس دا نام معروف شیطان ہے، تواڈے ساڈی معاشرے اندر زمانے اندر اس نو شیطان آکھیا جاندا ہے، نا ابلیس ہے۔ اس نے انکار کیتا تکبر دی بنیاد سے، اور پھر اسے مقام دے شیطان نے رب دی عزت دی قسم اٹھا کے وعدہ کیتا کہ اے اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے، میں تیرے بندیاں نو ضرور گمراہ کرانگا، گمراہ کرانگا، اور میری گمراہ کرن دا طریقہ انداز اتنا سخت ہوئے گا کہ میں سجیوں بھی گمراہ کرانگا تے کھبیوں بھی گمراہ کرانگا، اگوں بھی گمراہ کرانگا تے پچھوں بھی گمراہ کرانگا، ہر طریقہ ازماواں گا گمراہ کرن دا۔ اللہ پاک نے فرمایا جا میں تن ڈھیل دیتی، تو گمراہ کر، بندیاں نو غلط راستے تے لا۔ تے شیطان نے ایک اور گل بھی کی تھی کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ہر سدھے راستے تے بیٹھا ہواں گا بندیاں نو سدھے راستے تو ہٹان واسطے، گمراہ کرن واسطے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو گمراہ کر، زور لا، ٹل لا، جو کر سکتا ہے کر، میرے بندیاں کو گناہ ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی، تے جو ہی غلطی کر کے میرے کو معافی منگن گے، میں رب انہاں دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیا گا۔ تو شیطان دی چاہتے تے ایک رحمان دی چاہتے، توجہ میرے والے، ایک شیطان دی چاہتے تے ایک رحمان دی چاہتے، ایک شیطان دا ایجنڈا ہے تے ایک رحمان دا ایجنڈا ہے۔ تو سا اور میں غور کرنا ہے کہ اسی زندگی کتھے گزار رہے ہیں، شیطان دے بیلی بن کے یا رحمان دے بندے بن کے، کیویں زندگی گزار رہے ہیں۔ سب تو پہلی شیطان دی چاہ دے وے جس نو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر ذکر فرمایا، رمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانَ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ بول دے نہیں تو سوچی کو سبحان اللہ۔ شیطان کا ذکر ہونے لگا ہے تو آڈا نہیں،
تے شیطان دی وارداتاں دو چار میں دسنا چاہنا کہ وہ کی کرنا چاہتا ہے تے تواڈے کی گزارش کرنا چاہنا کہ شیطان تو بچ کے رہنا ہے، رحمان دے بندے بن کے رہنا ہے۔ میں قاری صاحب نو ویکھ رہے سن، دوجے قاری صاحب نو جڑے پیسے دے رہے سن، میں کہ وہ تقریر اس ماحول دی کریے شاید پیسے دیندے ہون، لیکن وہ بھی اٹھ گئے نے کیونکہ ذکر شیطان دا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ اللہ پاک فرماندے نے اے اہل ایمان اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام نو سمجھ کے کلمہ پڑھن تو بعد اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دی گل نہیں مننی، شیطان دے آکھے نہیں لگنا، شیطان دی پیروی نہیں کرنی، اس دی اتباع نہیں کرنی۔ انہو لکم عدو مبین، شیطان توڑا دشمن ہے، شیطان شروع تو دشمن ہے، سیدنا آدم تو لے گئے پوری انسانیت دا دشمن ہے۔ اور شیطان دی پہلی خواہش کی ہے، شیطان دی پہلی چاہت کی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ پاک فرماندے نے شیطان دی پہلی چاہت ہے کہ مسلماناں نو اہل ایمان نو گمراہ کر دیتا جائے، گمراہی دے اندر پا دیتا جائے، اللہ پاک تو دور کر دیتا جائے، رب دی معرفت تو دور کر دیتا جائے، اللہ پاک دی توحید تو دور کر دیتا جائے۔ نوجوانوں مسلمانوں توجہ کرنا، آئیدہ نوجوان کدھر جا رہے ہیں، آئیدہ مسلمان کدھر جا رہے ہیں؟ گمراہی دے اندر اور گمراہی دی دل دے اندر اللہ تو دور ہو کے، رب دی معرفت تو دور ہو کے، توحید عقیدہ توحید تو دور ہو کے، کدے شرک دے اڈیاں تے، کدے شرک دی دل دے اندر، کدے جناب کسے دے کہن تے لگ کے، کسے دے قول تے لگ کے، کسے رسم و رواج دے معاشرے دے پیچھے لگ کے عقیدہ توحید نو چھوڑ کے گمراہی دے اندر جانا چاہتا ہے اور اپنے آپ نو بڑا کامیاب سمجھدا ہے۔ میں فلاں بزرگ دے آستانے تے پہنچیا، میں فلاں بزرگ دے دربار تے پہنچیا، میں فلاں ہستی دے نال بیعت کر لئی، میں فلاں رنگ دی ٹوپی پائی، میں فلاں رنگ دے کپڑے پائے، فلاں رنگ دا جبہ پایا۔ اصل دے اندر اے شیطان دا ٹارگٹ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اہل ایمان شیطان تو بچ جاؤ، شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے، بندیاں نو مسجد تو دور کرنا چاہتا ہے، عقیدہ توحید تو دور کرنا چاہتا ہے، شیطان بندیاں نو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اگلا ٹارگٹ سننا شیطان دا کہ شیطان دی چاہت کی ہے، شیطان کی چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَقْرِ، شیطان جدو نیکی تے خرچ کرو گے تو گمان دلائے گا کہ پیسہ ختم ہو جائے گا۔ توجہ کرنا، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا، شیطان دا اگلا ٹارگٹ کیے چاہت کیے کہ جدو نیکی تے خرچ کرو گے شیطان کہے گا نا نیکی تے پیسہ خرچ نہ کر، غریب ہو جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا۔ تے جدو گناہ تے پیسہ خرچ کرے گا، شادی تے پیسہ اٹھائے گا، کنجراں تے پیسہ لوٹائے گا، ڈھول دی تھاپ تے پیسہ لوٹائے گا، شیطان تے نو تھپکی دے گا، اور پیسہ لوٹا، اور پیسہ لوٹا، کچھ نہیں ہوندہ، تیری عزت بد رہی ہے، اور پیسہ لوٹا۔ لیکن جلسے دا ٹائم آئے گا، نیکی دا وقت آئے گا، اللہ پاک دے رستے تے پیسہ خرچ کرن دا وقت آئے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَقْرِ، شیطان دل دے اندر وسوسے پائے گا، مولویاں دا اور تے کام میں کوئی نہیں منگن تو علاوہ، مسجداں دا تے کام میں کوئی نہیں منگن تو علاوہ، اللہ دے بندے عظمت صحابہ
صحابہ جلتا ہے صحابہ دی سیرت دے غور کر کون صحابہ کرام نے جنہاں نے اپنا جان بھی اسلام تو قربان کی دی جنہاں اپنا مال بھی جناب اسلام تو قربان کی دا اگر میں ذکر شروع کر دے وہاں صحابہ کرام دا کہ انہاں کیڑی کیڑی مال دی قربانی پیش کی دی تے وقت لگ جائے گا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے نبی پاک دے ایک ایک اشارے تے کتنا مال اسلام تو قربان کی دا اور مال دی قربانی دی وجہ دو جان دی قربانی دی وجہ دو نبی پاک فرماندے نے ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم القدر اے عثمان مال دی قربانی دی وجہ دو اللہ پاک نو تیری قربانی اتنی پسند آئی ہے آئی دے بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کر اللہ نے تیرے تے جنت نو واجب فرما دیتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَقْرِ شیطان ڈرائے گا فقر تے فاقے تے ویندے نہیں شادی ہوئے تے اسی جوش اندر آ جانے ہیں جذبے اندر آ جانے ہیں اور جناب پیسے سٹ کے تے لوٹا کے شام ہون تو پہلا رات نو فنکشن ہے ڈانس دا رات نو فنکشن ہے جناب گویاں نو بلان دا تے 2 دن پہلے ہی پیسیاں نو توڑا کے دتھیاں بڑھا کے رکھ دیاں کہ میں پیسے لوٹانے نے سٹنے نے تے شیطان اور داد دیندہ ہے بچک دے کم اسے عزت ہے اسے تیری شان و شوکت ہے تے جدو مسجد دا مسئلہ ہوئے تے کوئی مولوی پہنچے بھائی جناب مسجد دا کم کروانا ہے مولوی صاحب دا کوئی کم کروانا ہے کوئی جلسہ کروانا ہے کوئی مسئلہ ہے نہیں مولوی صاحب حالات ساڑھے صحیح نہیں رب فرماندہ ہے جے تیرے حالات صحیح نہیں نا دین واسطے اسلام واسطے تے حالات ٹھیک کرنے میں رب نے میں تیری گل سن رہا ہوں جو تو کہہ رہا ہوں یہ پھر تیرے حالات صحیح نہیں دین واسطے تے پھر یاد رکھ تیرے حالات کدے ٹھیک ہو سکدے بھی نہیں تے جنہاں نے اسلام واسطے قربانیاں دیتیاں تے اسلام واسطے جان بھی لٹایا تے مال بھی لٹایا چل دے زمین تے سن رب نے انہاں دے قدمہ دی 8 آسمانہ تے جنت پہنچا دیتی خرچ کیتا مال دین تے اسلام تے اور کتھے یاد آئی ایک صحابیہ اس دا واقعہ سننا تے اپنے ایمان نو تازہ کرنا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی پاک فرماتے نے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا صحابہ مال جمع کراؤ فنڈ جمع کراؤ جنگ دا انتظام کرنا ہے جنگ تے جانا ہے کوئی تیر جمع کرا رہا ہے کوئی نیزہ جمع کرا رہا ہے کوئی کھجوراں جمع کرا رہا ہے کوئی ڈوکے جمع کرا رہا ہے کوئی درم جمع کرا رہا ہے کوئی دینار جمع کرا رہا ہے ایک عورت آئی صحابی ہے میرے پیغمبر دی غلام ہے نبی پاک دی صحابی ہے انہیں چھوٹا جیا معصوم بچے آ چکے آئے تے آم دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نو قبول فرماؤ اس بچے نو قبول فرماؤ نبی پاک فرمان دے نے اے بی بی میں دے صدقہ و خیرات دے مال دا مطالبہ کیتا درم و دینار دا مطالبہ کیتا کسے نے خنجر جمع کرایا کسے نے تلوار کسے نے گھوڑا کسے نے اونٹ کسے نے درم کسے نے دینار تے تمہیں چھوٹا بچہ پیش کر رہی ہے نہ اے جنگ لڑن دے قابل نہ تیر روکن دے قابل عورتاں دیئے محبوبہ سونے میرے علم دے اندرے نہ اے جنگ دے قابل نہ تیر چلان دے قابل نہ تروار چلان دے قابل لیکن جدو تساں منگیا مال منگیا میرے کل درم بھی کوئی نہیں دینار بھی کوئی نہیں گھوڑا بھی کوئی نہیں سواری بھی کوئی نہیں اے میرے محبوبہ میرے کل کھجوراں بھی کوئی نہیں تے جدو تساں سوال کیتا میرے کل ہکا اے بچہ ہے تواڈے سوال کرم دے تواڈے منگن دے اعلان کرم دے میں اے بچہ تواڈے تے قربان کر دیتا ہے محبوبہ پیش کر دیتا ہے اے تلوار چلان جوگا نہیں تیر چلان جوگا نہیں محبوبہ لیکن ایک گل ہے انہوں جنگ دے اندر نال ضرور لے جانا
تے جدوں کافر تیر چلان تلواراں چلان محبوبہ تے جڑے تیر تو آڑے وال آن لگن میرے بچے نو سامنے کر دینا او تیر اے دے حلق دے اندر لگ جان تے محمد دی ذات بچ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اینج صحابہ نے مال پیش کیتا، اولاد پیش کی تھی، جان پیش کی تھی، تے شیطان کی آندہ ہے کہ میں انہاں دا پیسہ نیکی تے نہیں لگن دینا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَقْرِ، چنگے کام تے میں روپیہ نہیں لگن دینا، اپٹھے کمہ دے، غلط کمہ دے، شیطانی کمہ دے، جتنے مرضی لگان، پتہ چل جائے کہ فلاں تھا تے میں چے خرچہ کر کے تے ٹکٹ بھر کے بھی ویکھنا ہے۔ کیوں؟ شیطان چاند ہے کہ اے غلط کام تے خرچہ کرے تے آج جلسے آن واسطے نہ کوئی ٹکٹ ہے تے نہ کوئی خرچہ ہے تے اسی پھر بھی آن واسطے تیار نہیں۔ کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا، شیطان رکاوٹ ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَقْرِ، شیطان نیکی پہ خرچہ نہیں کرنے دیتا۔ اور مسلمانوں نوجوانوں دین اسلام کے لیے جب بھی بلایا جائے تبصرہ نہ کیا کرو، اپنی طرفوں گلاں باتاں نہ کیتا کرو، بلکہ علماء کرام دا اور انہاں لوگاں دا شکریہ ادا کیتا کرو جو دین دی محفل لگا کے اسلام دی دعوت دے کے اپنا دماغ سوچ فکر مال خرچ کر کے اللہ دے گھر اندر بیٹھ دا انتظام کر دینے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، بیٹھک تے بیٹھ والا وقت کم نہیں آئے گا، دارے تے گزارے ہویا وقت کم نہیں آئے گا، گلی بازار سے اندر گزارے ہویا وقت کم نہیں آئے گا۔ اگر وقت کم آئے گا تے وہی کم آئے گا جو اللہ دے راستے اندر دیتا ہوئے گا، جو محمد رسول اللہ دی شان واسطے وقف کیتا ہوئے گا۔ تو خوش قسمتی سمجھو مسجد اندر شیطان دشمنے، شیطان دی چاہتے مسلمان گمراہ ہو جائے، شیطان دی چاہتے مسلمان دا پیسہ اللہ دے راہ تے نہ لگے، کسے اور راستے تے خرچ ہو جائے۔ اور اگلی چاہت سننا شیطان دی، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، سب تو خطرناک چاہت شیطان دی، أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، شیطان چاہتا ہے کہ دلاں دے اندر بغض اور نفرت بھر دیتا جائے۔ شیطان چاہتا ہے کہ مسلمانہ دے دلاں دے اندر بغض اور نفرت بھر دیتا جائے۔ آج اس ایجنڈے تے، اس شیطان تے، اس پروگرام تے شیطان کتنا کامیاب ہے۔ سکا برا سکے برا نال بول کے راضی نہیں، گواڈی گواڈی نال بول کے راضی نہیں، ایک دوجے دا احترام کر کے راضی نہیں، تے ہر بندہ اپنی جائی آندا ہے کہ مینوں دی لوڑ کیڑی ہے، میں انہوں بولاواں تے میں مسئلہ کیڑا، میں تھوڑ کیڑی ہو، نہ بولے تے نہ بولے۔ حضور نے کی فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو صرف مسکرا کے ملتا ہے اللہ اس سے بھی اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ صرف مسکرانے سے اے جناب منہ وٹائی پھردہ تے سجائی پھردہ ادھر نو تے ادھر نو تے لکدہ پھردہ کہ میں نو دی لوڑ کا دیئے، اے تیری واردات نہیں۔ این یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ شیطان چاہتا ہے کہ دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اللہ کے بندو آپس میں شیر و شکر بن کے رہو، ایک دوسرے دا احترام، کوئی ماڑا ہے تے تاں کوئی چنگا ہے تے تاں، دل و محبت پیار عقیدت کرتے رہو۔ اور ساڑھے تے بڑے رولے ہی کوئی نہیں، حضور کے پاس حضور کے چچے کا قاتل آیا تھا حضور کے پاس، اور آپ نے فرمایا جا جا میں محمد تینوں معاف کر دیتا ہے، جا جا میں محمد تینوں معاف کر دیتا ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر حضور کو تانے دینے والے، حضور کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، حضور کی بیٹیوں کو طلاق دینے والے، حضور کے قتل کا منصوبہ بنانے والے، سارے دشمن موجود تھے۔
جب مکہ فتح ہوا اور سب حیران تھے کہ آج حضور فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں، پتہ نہیں کیا فیصلہ کریں گے۔ جب سب سامنے آئے تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جاؤ، میں محمد نے آج تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے غصہ دلانا، شیطان چاہتا ہے نفرت دلانا، اور ہم شیطان کے ایجنڈے پر ہیں، شیطان کی چاہت پوری کر رہے ہیں۔ آپس میں محبت کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگو لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، بغض نہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپس میں پیار کرو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والدن اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، والوزن یومئذ الحق، عمل تلیں گے، نماز تلے گی، نیکی تلے گی، ان کا وزن ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس کے پلڑے میں نرمی، اخلاق، حسن سلوک سب سے زیادہ ہوگا، اس کا نیکیوں والا پلڑا سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ تو ہم شیطان کو چھوڑ کر رحمان کی مانے، شیطان کے ایجنڈے پر کام نہ کرو۔ شیطان چاہتا ہے غصہ ازی، پھر پتہ کیا نے او میرے بلڈ پریشر دا مسئلہ جی، بدنام بلڈ پریشر نو کیتا ہویا، تے جدو اپنے سامنے دا بندہ سامنے آئے نا پھر غصہ نہیں چڑھدا، تے نہ بلڈ پریشر چڑھدا ہے، تے جدو مارا بندہ آئے پھر دا بلڈ پریشر چڑھدا ہے۔ سمجھ آیا کہ مسئلہ بلڈ پریشر دا نہیں، مسئلہ تیری انسانیت ختم ہو چکی ہے، اس انسانیت نو جگان دا تے غیرت پیدا کرن دا مسئلہ ہے۔ تو آئیے آپس میں شیر و شکر ہو کر رہے، شیطان کے ایجنڈے پر کام نہ کرو۔ حضور نے فرمایا غصہ آئے اعوذ باللہ پڑھا کرو 3 دفعہ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ حضور نے نسخہ بیان فرمایا۔ نہیں نہیں جناب، ساڈا گزارا نہیں، کئی دے بدبخت بھی نہیں۔ آپس دے اندر جو قریبی رشتے نے جنہ دا احترام شریعت نے واجب کیتا ہے، انہوں دے نال بول کے بھی راضی نہیں۔ آپس اندر شیطان غصہ چڑھائی رکھ دے، با آپس ہی محبت پیدا نہ ہو، یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ اور آخری بات پہ غور کرنا کہ شیطان کا آخری ایجنڈا کیا ہے اور شیطان چاہتا کیا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان ہم سب کو نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ روضہ خطبات سینئر ساتھی اور جماعت عظیم خطیب جناب خطیب پاکستان واحد خوش اعلان حضرت مولانا قاری اکرم شہزاد صاحب تشریف لے آئے نے۔ انشاءاللہ انہاں دا جاندار شاندار خطاب شروع ہوئے گا۔ آخری گزارش سے توجہ کرو، شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے اور نیکی سے روک کر برائی پر خرچ کروا کر خوش ہونا چاہتا ہے، اور دل میں نفرت اور غصہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اور آخری خواہش جس پر ہم سب اس کی خواہش کو بڑی ڈٹائی کے ساتھ پورا کر رہے ہیں، وَعَنِ الصَّلَاةِ، عَنِ الصَّلَاةِ، شیطان بندے کو نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ اور تساں غور کرنا ہے کہ نماز پڑھ دے ہو تو پھر تے رحمان والے بندے ہو، رحمان دی چاہتے چل رہے ہو، تے جے نماز نہیں پڑھ دے تے پھر پورے شیطان دے بیلی ہو، شیطان دی چاہت پوری کر رہے ہو۔ کتنے ساتھی جن آج فجر نہیں پڑھی، جن آج زور نہیں پڑھی، آج مغرب عشاء نہیں پڑھی، اور کتنے تواڈے چو او مہربان نے جنہ آج صبح ہی فجر کائی نہیں پڑھنی، جلسہ سنن گے سبحان اللہ اللہ اکبر، تے تبصرہ بھی جلسے تو بات کرن گے فلاں مولوی چاس کرا دیتی، تے صبح نماز بھی نہیں پڑھن گے، اس جلسہ سنن دا کاک فائدہ نہیں۔ عَنِ الصَّلَاةِ، شیطان نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے جیسے فجر کا وقت قریب ہوتا ہے نا، بندے کی نیند پوری ہوتی ہے، بندہ ایستا ایستا جاگن دی پوزیشن چاہتا ہے، جاگتا ہے، تے پھر شیطان دل خیال بندا ہے کہ فرق کو
سو جا علیک لیل طویل فرقد، سو جا حالے بڑی لمبی رات پئی ہے، بڑی لمبی رات ہے، حالے سو جا، حالے کیڑا وقت ہویا اٹھن دا، سو جا۔ اے سو جاندا ہے، اذان ہو جاندی فجر دی، حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ، اور الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو کامیابی کی طرف آؤ، نیند سے نماز بہتر ہے، اٹھو اٹھو۔ اے ستا رہندا ہے، شیطان انہوں تھپکی دیندہ رہندا ہے، ستر ہے، بڑی لمبی رات ہے، سو جا۔ جو نماز دا وقت گزر گیا، مسلمان اٹھے، انہاں نماز پڑھی، اہل ایمان اٹھے، اذاناں ہوئیاں، جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی، نماز دا وقت گزر گیا، شیطان اس دے کان دے اندر پیشاب کردا ہے تے الوداع ہو جاندا ہے، آندا ہے بس تو پیر ہے، جڑا کم جڑی واردات میں کرنی سی، جو میں چاہندا سا او تو پوری کر دیتی ہے، تو رحمان دا بندہ نہیں، تو رب دی گل نہیں مننی، تو میری گل مننی ہے، تو میری خوراک بن گیا ہے، میں تیری خوراک مہیا کرنا، کان وچ پیشاب کر کے چلا جاندا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس بندے دی صبح دا آغاز نماز تو ہی نہ ہوئے، سارے دن دی خیر تو وہ بندہ محروم ہو گیا، جتنے مرضی کماندہ رہے، نوکری لگی، جاب لگی، پیسے، خیر اور برکت ہور شے ہوندی ہے، کثرت ہور شے ہوندی ہے۔ جس نے فجر کی نماز سے اپنی صبح کا آغاز نہ کیا، شیطان کی چاہت کو پورا کیا۔ اللہ کے بندوں، نوجوانوں، بزرگوں، غور کرو، اپنی زندگی پر غور کرو، کس طرف جا رہے ہو؟ جلسے بھی کرانے ہیں، جلسے سن دے بھی ہیں، جمعے بھی سننے ہیں، نماز دے نیڑے نہیں آندے۔ اور میں اگر یہ بات آخری بات جو کرنے لگا ہوں، اور یہی میری دعوت فکر ہے، میری بات غلط ہو تو کوئی بندہ اٹھ کے بات کر سکتا ہے۔ اہل جسوال کے اندر آل الحدیث اور آل السنہ کی جتنی مساجد ہیں، اگر فجر کی نماز کے وقت انہاں ساری مسیتاں دے بندے آل السنہ اور آل الحدیث، باقی نال تے ساڈی گل ہی نہیں نا، جو صحابہ دے نہیں وہ ساڈے، بولو جو صحابہ دے نہیں وہ ساڈے نہیں، جنہیں صحابہ نے گل کرنی انہوں سجدے بھی پیر آن تو انہوں دا کی فائدہ، جنہیں نبی دے یاران نہ منن۔ آل السنہ آل الحدیث فجر دی نماز دے وقت انہاں ساریاں مسیتاں دے بندے کٹھے کر لے جان تے 50 بندہ نہیں بڑھتا۔ ہن ویکھ لو کنے بیٹھے ہو، 60 70 100 150 بندہ 100 تے بیٹھے ہو نا، تے فجر ساری مسیتاں پورے پنڈ دیاں کٹھیاں کر لیاں جان تے 50 بندہ نہیں بننا۔ دسو اسی کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ اسی شیطان دے ایجنڈے تے چل رہے ہیں یا رحمان دے ایجنڈے تے چل رہے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ لوگو اہل ایمان، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی بات نہ مانو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان دے آنکھیں نہ لگو، وہ تانوں بے نماز بنانا چاہتا ہے۔ تو جدو نماز دا وقت ہو جائے جی وہ میرے مہمان آ گیا ہے جی، وہ میں نے فلانا کم یاد آ گیا جی، میرے کپڑے ٹھیک نہیں جی، بھائی جس بندے نماز نہیں پڑھنی اللہ دی قسم ہے او دا اسلام ٹھیک نہیں، کپڑے ٹھیک ہون یا نہ ہون او دا اسلام ٹھیک نہیں۔ جس بندے نماز نہیں پڑھنی تے بہانے تے سستیاں تے جی میں نو بیماری لے گئی، بھائی بیماری تے لے جانا ہے، جدو تو شیطان نو جفا مارے ہوئے ہے، نماز دے قریب تو نہیں آندا، وضو تو نہیں کردا، مسجد تو نہیں حاضر ہوندا، نمازاں فرض کتنیاں بلا آخری گل دسو، نمازاں کتنیاں فرض نے؟ کتنیاں فرض نے؟ 5۔ تے کئیاں ایک مغرب پڑھ لئی، وہ بھی اپنے آپ نو اسلام وچ پورا سمجھدا ہے۔ کسی نے عشاء نو پکا ملے ہویا تے کئی بندے بالخصوص مستری حضرات یاد ہیں جی فجر تا میں پکی پڑھنا، باقی میں نہیں پتا، فجر تا میں پکی پڑھنا۔ اسلام میں 5 نمازاں فرض نے، 5 تے 5 پڑھن والا کامیاب ہے، نہ 1 والا، نہ 2 والا، نہ 3 والا، نہ 4 والا، 5 نمازاں اسلام میں فرض نے۔ تے نمازی آنکھیں انہوں جاندا ہے جڑا 5 پڑھے، 1 والا، 2 والا، 3 والا نہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ
کہ بندے نماز تو رک جان. شیطان چاہتا ہے جی میں رب دے کہن تے میں سجدہ نہ کیتا میں سجدہ کرن بھی کسے نہیں دینا. اللہ پاک نے فرمایا جو میرے بندے ہون گے جنہاں نو میری معرفت تے پہچان ہوئے گی, جنہاں دے دل اندر رب دی محبت ہوئے گی, وہ ضرور سجدہ کرن گے, ضرور نماز پڑھن گے. نوجوانوں, بزرگوں, ماؤں اور بہنوں, نماز کا عہد کرو. نماز کی تلقین کرتا ہوں کہ کم از کم 5 وقت کی نماز شروع کر دو, اور رات کو موبائل کو چھوڑ کر, ڈرامے کو چھوڑ کر, اور فلموں کو چھوڑ کر, فضول بیٹھکوں کو چھوڑ کر, فضول گپ شپ کو چھوڑ کر بر وقت سونے کی عادت بنائیں, اور دل میں یہ عہد رکھیں کہ اللہ میں جلدی سو رہا ہوں, صرف تیری خاطر صبح اٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ دی قسم یہ بندہ ستا بھی رہے نا ساری رات, اللہ پھر بھی یہ اجر ہی لکھدا رہے گا کہ جڑا ستا بھی میرے واسطے, جدا جاگڑا بھی میرے واسطے, جو میری عبادت کرنا چاہتا ہے, اللہ ایسے بندے دی نیند نو بھی باعث برکت اور باعث اجر بنا دیندا ہے. میں دعا گو ہاں اللہ تبارک و تعالی سن ساریاں نو شیطان تو محفوظ رکھے, اللہ رحمان دے بندے بنائے, اللہ اسلام دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.